بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سرمایہ علم و دانش کی قسم، کل کے کل سرمایہ علم و دانش کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، تم اپنے رب کی نعمت کے سبب دیوانے نہیں ہو۔ وہ دیوانے ہیں جو تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہے نا، حضور کے مصائب میں، حضور کے مشکلات میں دنیا والے حضور کو مجنون کہتے تھے۔ قرآن میں ہے، چونکہ حضور بتوں کا انکار کرتے تھے، کوئی اور سبب تو نہیں تھا، بتوں کا انکار کرتے تھے اور ایک خدائے واحد کی طرف بلاتے تھے۔ اس پیام توحید کے نشر و اشاعت کے بنا پر آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے۔ اب آپ سمجھے دنیا والوں کی فہم و فراست، یہ ہے دنیا اور یہ ہیں اہل دنیا۔ اللہ کی جو بات کرے اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ اور یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے، غلامان مصطفیٰ میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ جو واقعاً بتوں کا انکار کرے اور توحید سے وابستہ رہے اسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں۔ ایک سے ایک مشورہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کچھ خیال تو کریے، کیا خیال کریں؟ ارے ذرا ٹرمپ کا تو خیال کر لیجیے، ارے ذرا ارے امریکہ، ارے جرمنی، ارے انگلستان، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیوانگی ہے یہ وہ دیوانگی ہے جو ہمیں مصطفیٰ سے وراثت میں ملی۔ اپنا نقش ہستی کسی ایسے صفحے پہ نہ ابھارنے کی کوشش کیجئے جو خود فانی ہو، جو خود مٹ جانے والا ہو۔ یہ صفحہ عرضی، یہ صفحہ مادی، یہ مٹ جانے والا ہے، اس پر کوئی نقش ابھارنے کی کوشش نہ کریں۔ نقش ابھاریں تو اس صفحہ ہستی پر، اس سینہ ہستی پر، اس لوح ہستی پر جہاں نقش دائمی رہے، اور پھر کسی اور قلم سے نقش نہ بنائیے گا۔ مداد ہو روشنائی ہو تو روشنائی عشق خدا، قلم ہو تو قلم مودت محمد و آل محمد۔ سیرت سامنے، واقعات زندگی سامنے، تاریخ سامنے، بلکہ تمام انبیاء کی سوانح عمریاں ایسی ہیں کہ جن تک تاریخ کی روشنی اس طرح نہیں پہنچی جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ کہ ایک ایک واقعے پر تاریخ کی بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ما قبل تاریخ و ما بعد تاریخ یہ حد فاصل ذات مصطفیٰ ہے۔ کسی پیغمبر کی تفصیلی حیات، سوانح عمری، واقعات اس طرح نہیں ہے تاریخ سے ثابت جس طرح ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ دیکھیں کون سا ایسا وقت، کون سی بات ہے، کون سی ادا ہے، کون سی سنت ہے، کون سی سیرت ہے، آپ کی عادتوں میں کون سی عادت ہے ایسی، آپ کے اوصاف میں کون سے اوصاف ہیں ایسے جس کی بنا پہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ کوئی کہہ سکے کہ یہ دیوانے مجنون ہے۔
سوائے اس کے کہ بتوں کا انکار، توحید کی دعوت. اچھا بتوں کا انکار بھی کیا کہہ کے، کیوں کہہ کے؟ دلائل کے ساتھ. ابھی یہ جو تم نے بنا کے رکھا ہے، تم نے انہیں بنایا ہے یا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ تم اپنی عقل سے تو کام لو. جو خود عقل کی طرف توجہ دلائے اسی کو مجنون ہونے کا طعنہ. یہ ہے دنیا. اب پہچان میں آپ دنیا جو تمہاری عقلوں کو بیدار کرے اسی کو طعنہ دیا جائے دیوانگی کا. یہ ہے دنیا. سمجھ میں آ رہی ہے جوانوں بچوں؟ اب ظاہر ہے میری زبان یہی ہے. یہ جو بچے یہاں لندن میں پروان چڑھے ہیں یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پا رہے ہوں. یہ ماں باپ پہ فرض ہے کہ میری تقریر کا ترجمہ انہیں سنا دیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد ذرا ہم آہنگ طور پر بلند صلوات پڑھیں محمد. بہرحال اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اے مصطفیٰ آپ اپنے رب کی نعمت سے وما انت بنعمت ربک ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اور آپ کے لیے تو نامتناہی اجر ہے. اللہ کی طرف سے وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک ایک فقرہ اور طلب ہے. اور پھر ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بتحقیق بے شک بلا ریب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب اے حبیب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. تم میں سے کون حقیقت میں دیوانہ ہے. اللہ خدا کی قسم روح زمین پر جو عالم انسانیت میں یا خلق خدا میں جتنے مخلوقات ہیں وہ اگر خدا کو خدا مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں. ظالم نہیں مانتے، غیر عادل نہیں مانتے. وہ خدا جو عادل ہے وہ بغیر کسی ذاتی صلاحیت اور استعداد کے کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ عظمت تھی، وہ وسعت تھی، وہ گہرائی تھی، وہ بلندی تھی، وہ نورانیت تھی، وہ شفافیت تھی، وہ لطافت تھی کہ جو اس خدائے حکیم و علیم و قادر و توانا اور خدائے لطیف کے پیغام کو قبول کر سکتی تھی. اچھا وہ جو عام طور پر سیویلینز کے استعمال کے لیے ایئرپورٹس ہوتے ہیں اور رن وے ہوتے ہیں ان پہ بہت سے جہاز آتے جاتے ہیں کارگو کے اور پیسنجر جہاز، لیکن یہ جو جنگی جہاز ہیں جو ایٹم بم لے کے اڑتے ہیں یہ ان پر نہیں اتر سکتے. نہ وہاں اتر سکتے ہیں نہ وہاں سے ٹیک آف کر سکتے ہیں. ان کے ٹیک آف کرنے کے لیے بھی الگ ایئرپورٹ اور رن وے چاہیے اور اترنے کے لیے بھی الگ رن وے چاہیے. تو جناب والا جبرائیل کے اترنے کے لیے اور وہ بھی وہ جبرائیل جو نور کلام خدا لے کر اتر رہے ہیں، جو وحی الہی کے امین ہوں اور وحی الہی لے کے اتر رہے ہوں، کسی بھی دل پہ نازل ہو جائیں گے. کسی کے پاس بھی آ جائیں گے، کسی کے پاس آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث ضعیف نہ سمجھیں، وہ حدیث ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے. یہاں خود پیغمبر فرماتے ہیں
کہ سنو، اللہ نے پہلے اپنی تمام خلقت کو دیکھا، سب میں بہتر مخلوق قریش کو پایا، پھر قریش میں تمام قبیلوں کو دیکھا، سب سے بہتر قبیلہ بنی ہاشم کا پایا، پھر بنی ہاشم میں صلبوں کو دیکھا، سب سے نورانی صلب عبد المطلب اور عبداللہ کی تھی۔ اور میں عرض کروں گا کہ پروردگار، پیغمبر کی یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور روشنی ڈالتی ہے کہ اگر صلب محمد عبداللہ ابن عبد المطلب سے جناب پیغمبر کو پیدا ہی کرنا تھا تو پھر جناب عبداللہ کو باقی بھی رکھتا پیغمبر کی ولادت کے بعد تک، تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں پروان چڑھا سکتے، لیکن ان کو پہلے اٹھا لیا۔ محمد در یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ عبداللہ کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت تھی تو وہ تھی جو عبداللہ کے در یتیم کو اپنے آغوش میں لے کر پروان چڑھانے والی تھی، جس کی نسل سے ولایت کا سلسلہ جاری۔ جب ایسا پاکیزہ خاندان ہو، ایسا عظمتوں کا شجرہ ہو، شجرہ اقدار و مکارم اخلاق، وہیں مصطفیٰ پیدا ہو سکتے۔ یعنی یہ یاد رکھیے، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کی ذاتی عظمت ہے، ٹھیک ہے، یوں تو ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خلق خدا ہے، وہ اپنی جگہ، جو کچھ بھی کائنات سے واللہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین تا آسمان، عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، لوح مخلوق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، ایک خالق ہے، بس ایک، اور وہ ہے ذات ذوالجلال، جسے جو کچھ عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سرکار رسالت مآب کی نسبت سے جو آیتیں ہیں، جہاں حضور کو امتیازی حیثیت سے کچھ عطا کیا ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی اور بہت سی اور آیتیں ہیں۔ یہاں کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہم نے تم کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ حضور کے کردار اور حضور کی ذات و صفات کی اصالات اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ گواہ کون؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی خدا دے رہا ہے نا، وہی خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہو تم جو خلق عظیم پہ فائز ہو، وہی خدا جس نے کہا ہم تمہیں معراج پہ لے گئے، وہ کہہ رہا ہے تم عظمتوں کے مالک ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یہ ایک باب ہے سمجھنے کا کہ قرآن مجید سے وہ آیتیں تلاش کیجئے جہاں اللہ نے حضور کی ذاتی سیرت اور عظمت اور ذاتی کردار اور آپ کی ذات اور آپ کے اوصاف کو سراہا ہے۔ وحی ہم نے نازل کی، کوثر ہم نے عطا کیا، معراج پر ہم لے گئے، رسول ہم نے بنایا، مگر خلق عظیم پر تم فائز ہو۔ صلوات پڑھنے ہیں محمد و آلہ۔
ہمیں کیا عرض کروں، کبھی کبھی میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے بہت، کیوں یوں ہی؟ ہاں یہ میری دیوانگی ہے، مگر دیوانگی عشق محمد ہے۔ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور ہیں، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، خاکم بدہن، میں کہتا ہوں نقل کفر نہ باشد۔ حوالہ دے رہا ہوں کہ جرا والا کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخر اسی معاشرے میں تو پیدا ہوئے تھے، وہ جاہلیت کا معاشرہ۔ تو یقین کیجئے کہ وہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا تو نصف سے زیادہ یا کم سے کم نصف اوصاف و خصائص تو آپ میں وہی جاہلیت کے تھے۔ ایسے قلم کو بھی جلانے کا جی چاہتا ہے، صاحب قلم کو بھی جلانے کا۔ یہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کبھی جاہلیت کے معاشرے میں نہیں رہے۔ جاہلیت جس معاشرے کا لقب ہے، وہ معاشرہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہمیشہ الگ رہا۔ مصطفیٰ توحیدی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ابراہیمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ہاشمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ اسماعیلی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ جبرائیلی معاشرے میں رہے۔ وہ معاشرہ جو دامن مصطفیٰ کو نہ تھام سکا، وہ جاہلیت کا شکار تھا۔ اگر یہ جملہ میں نے پڑھا نہ ہوتا تو عرض نہ کرتا، وہ کسک رہتی ہے نا، ایک ناسور سا بن جاتا ہے۔ کیا جملہ لکھا نادان نے؟ کیا جملہ لکھا جاہلیت کے بیٹے نے؟ نصف سے زائد خصوصیتیں تو دور جاہلیت کی تھی، یعنی وہ ایک دور تھا نا۔ مثلاً اب وہ دور جاہلیت میں خصوصیتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ وہاں جناب لوگوں میں صبر تھا، لوگوں میں برداشت تھی، لوگوں میں علم قیافہ تھا، علم عیافہ تھا، علم فراست تھی، لوگوں میں سخاوت تھی، حاتم طائی، اقدار، مکارم اخلاق بہت تھے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے۔ یہ ان کے خصوصیات نہیں تھے، ان کی خصوصیتیں کچھ اور تھیں۔ ان کی خصوصیتیں یہی تھیں کہ وہ بت پرست تھے۔ یہ جو کچھ بھی خصوصیتیں تھیں، صبر کی، سخاوت کی، آگہی کی، تحمل کی، یہ سب خصوصیتیں اس لیے تھیں کہ وہ اس شہر میں رہتے تھے جہاں درمیان میں مصطفیٰ کا گھر تھا۔ اسے صرف نثر میں شاعری نہ سمجھیے گا، یہ جملے ہیں نا، اس کی تشریح کیجئے گا تو بہت کچھ ثابت ہو جائے گا۔ کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے، کبھی کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ تو انسانی تاریخ میں دیکھ لیجئے، غیر مسلموں میں دیکھ لیجئے، پورا ملک کوئی خاص سوچ لیے بیٹھا ہے، ایک شخص ابھرتا ہے، ایک نیا نظریہ دیتا ہے، پھر قوت کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا ملک جو ہے اس نظریے کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہاں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہاں ٹھہر کے سب کہیں گے ہاں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی بات ہوگی ہاں وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ ابھی اس سے پہلے مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ اپنا ہی جملہ میں دہرا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ وہ بھی اس لیے کہ بچوں ہی کو یاد رہ جائے گا۔ یہ مثالیں جیسے ایئرپورٹ کی مثال یاد رہے گی، ویسے یہ مثال بھی یاد رہے گی۔ یہ دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، یہ لوگ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ بحث بہت گہری ہے۔
ہم تو اسے بہت ہلکی کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ تو کھرچ کے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے کوئی شے ایک جیسی نہیں پیدا کی، انسان تو انسان ہے، کوئی شے اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی۔ ایک جیسی چیزیں وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو۔ سنو ہم سے توحید سنو، نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے، ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے۔ جس کی قدرت محدود ہو وہ ایک جیسی چیزیں بناتا ہے، جس کا علم محدود ہو وہ ایک جیسی باتیں کرتا ہے، جس کا علم نامتناہی ہو، قدرت نامتناہی ہو، حکمت نامتناہی ہو، وہ کبھی دو چیزیں ایک جیسی بنا ہی نہیں سکتا، اس کی شان قدرت کے خلاف ہے۔ ارے بہت سے شاعروں میں طبقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے جس نے دو چار جوانی میں طبیعت جو تھی پرفروغ تھی، جوش تھا، مطالعہ تھا، کریٹیویٹی تھی، ذہن تازہ تھا، زندہ تھا، 100-200 غزلیں کہہ لی، اور اس کے بعد 50 سال تک خاموش، کوئی نیا شعر ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب جو کریٹیویٹی تھی ختم ہو گئی، اب ہر محفل میں وہی سنا رہے ہیں۔ ہاں ایسے بڑے بڑے نمونے آپ جانتے ہوں گے، میں نے آپ کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ آپ پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جناب 50 برس 60 برس پہلے کا جو کلام ہے سنتے چلے جائیے آپ، اور آپ لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں۔ ان سے زیادہ تو آپ کو داد دیتا ہوں، وہ سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ ماشاءاللہ تازگی سے سنتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ تازگی ان کے کلام کی ہے نہیں ہے، یہ تازگی تو ذکر مبارک کی ہے جو اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، محمد اور آل محمد کا ذکر، علی اور آل علی کا ذکر، حسین کا ذکر، یہ وہ اذکار ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال ایک یہ شاعر، ایک قسم یہ ہوئی کہ بھئی کہہ لیا شعر سناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ان سے بڑے جینیس ہوتے ہیں، اور تاریخ میں مثال موجود ہے۔ فارسی کے ایک شاعر کی مثال مجھے یاد آ گئی، عرفی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر، کہ چشم مشیت میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے کہیں بھی موت دو میں پہنچوں گا نجف۔ میں نجف پہنچوں، میں جاؤں گا وہاں، بھائی میری منزل وہ ہے۔ یہ عرفی کا دیوان چوری ہو گیا، تو اس کے جو معاصرین تھے وہ آئے، بڑے بڑے شاعر، جینیس، بزرگ، سب گویا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ حقیقت ہے کسی شاعر کا دیوان غائب ہو جائے اس کے لیے تو صدمہ ہے۔ جوان بیٹے کی طرح، جیسے خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا گزر جائے، ویسے ہی دیوان یا تصنیف کسی کی کتاب، کسی کی ریسرچ تھیسس غائب ہو جائے۔ آپ سوچئے، آپ محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں اور آپ کی جو تھیسس ہے وہ غائب ہو جائے، کیا گزرے گی؟ تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے گویا۔ وہ تھا جینیس، انہوں نے اپنی طرح کا سمجھا تھا۔ یہ جب آئے دل میں تو خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا دیوان کے نام پر چوری ہو، ظاہر میں وہ کہنے آئے تھے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے کہے گا افسوس، ارے چور ایک دیوان لے گیا، ایسے سینکڑوں دیوان میرے ذہن میں موجود ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ جس محفل میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے، جس
بزم میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب عام انسانوں میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کوئی خلاق کسی دو بزم میں ایک جیسا کلام پیش نہیں کرتا، تو جو خالق این و آ ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ پروردگار دو چیزیں ایک جیسی پیدا کر دے؟ ذہن میں راسخ ہو رہی ہے بات؟ اور اس کی سادہ سی سامنے کی مثال کیا ہے جو بچوں کو یاد رہے گا، بھول ہی نہیں سکتا، کوئی بچہ ہو بڑا ہو کوئی نہیں بھول سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ قیامت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم ویسے ہی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا آپ کی پوریں، کتنے انسان ہیں کرۂ ارض پر؟ کسی دو انسان کی ایک جیسی نہیں۔ یہ ایک سچائی ہے نا، سائنٹیفک ریئلٹی ہے۔ اور اسی طرح آپ شریفوں کو تو نہیں پہچانتے، مجرموں کو پہچانتے ہیں۔ یہ طریقہ وہ ہے جو مجرموں کو تلاش کرنے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کو تلاش کرتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی اچھے مقصد سے بھی تلاش کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اب یہ بحث میں یہاں آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں بس اتنی بات کہہ دوں کہ یہ مثال ہے روشن۔ کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں کسی کی یہ پورے ایک جیسی نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ، اس کی قدرت نامتناہی ہے، اس کا علم نامتناہی ہے۔ کسی کو کوئی دو چیزیں تو اس نے ایک جیسی نہیں بنائی، محمد کو ہمارے جیسا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تصور دل دماغ سے کھرچ کے نکال دیں، وہ ہمارے جیسے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ہم سے بہت بلند تھے۔ اللہ ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دلیل کہ یہ حضور کی ذاتی صفات کی تعریف خدا کر رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کر دیا۔ چونکہ مصطفیٰ خلق عظیم پر فائز تھے، اور اسی رتبے کو جسے خلق عظیم قرآن کہہ رہا ہے، ہم علم کلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ گویا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے۔ چونکہ وہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے، اس لیے ان پر آخری پیغام خدا کا نازل ہوا، اس لیے وہ مقام ختم نبوت پہ فائز ہوئے، اس لیے وہ رحمت عالم بنائے گئے، اس لیے رسالت ان کی ذات میں منحصر ہوئی، اس لیے نبوت انہی سے شروع ہوئی، انہی پہ ختم۔